بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے گھروں سے سکون، محبت اور برکت آخر کار کیوں کم ہوتی جا رہی ہے؟ وجہ کبھی کبھی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ گھر میں برکت، محبت اور سکون کم ہونے کی امید صاف ہو جائے۔ نمبر ایک پہ آتا ہے گھر میں بے نمازی لوگوں کا ہونا۔ نہ صرف ایک گناہ ہے بلکہ پورے گھر کی رحمت، برکت اور سکون کے ختم ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو انسان کے دل کو زندہ رکھتی ہے، بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور گھروں میں نور، خیر اور اللہ کی مدد لے کر آتی ہے۔ جب گھر والے نماز چھوڑ دیتے ہیں تو دل سخت ہونے لگتے ہیں، بات بات پر غصہ آتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے اور ماحول بے سکونی سے بھر جاتا ہے۔ رزق میں تنگی، رزق میں بے برکتی، کمائی کے باوجود مالی پریشانیاں، پیسے کا نہ ٹکنا اور بار بار نقصان، یہ سب نماز چھوڑنے کی روحانی اثرات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز گھر کی برکتوں کو کھول دیتی ہے، اس لیے جس گھر میں اذان، نماز اور ذکر نہ ہو وہاں حقیقی سکون نہیں آتا۔ نماز انسان کے اندر برداشت، شکر، پاکیزگی اور خوف خدا پیدا کرتی ہے، اور جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو گھر کا نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا صرف ایک غلطی نہیں بلکہ ایسا دروازہ ہے جس سے شیطان گھر میں داخل ہوتا ہے، جبکہ نماز قائم ہونے سے شیطان خود بھاگ جاتا ہے۔ نماز گھروں کی حفاظت، رزق کی برکت اور دلوں کا سکون ہے۔ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ وہ ستون ہے جس پر پورے گھر کا نظام قائم ہے۔ جب گھر میں ایک بھی آدمی نماز کو سنجیدگی سے نہیں پڑھتا تو وہ گھر اللہ کی خاص رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے گرایا اس نے دین کو گرا دیا۔ نماز پڑھنے والوں کے گھر میں فرشتوں کا نزول اور رحمت کا سایہ، دلوں میں نرمی، محبت اور سکون، رزق میں برکت اور فراوانی، اولاد میں فرما برداری اور دین کی رغبت، بیماریوں سے حفاظت، شیطان کا بھاگنا، دعاؤں کی قبولیت، قیامت کے دن شفاعت اور جنت کا راستہ۔ اسی طرح نمبر دو پہ ہے گھر میں جھوٹ، غیبت اور بد زبانی کا رواج۔ غیبت اور بد زبانی کا رواج برکت کو کھانے والی ایسی آگ ہے جو گھر صرف دیواروں سے نہیں، دلوں کی سچائی اور زبانوں کی نرمی سے آباد ہوتا ہے۔ مگر جب جھوٹ عام ہو جائے، غیبت گفتگو کا حصہ بن جائے اور بد زبانی دلوں کو زخمی کرنے لگے تو گھر اپنی برکت، روشنی اور سکون کھو دیتا ہے۔ غیبت دلوں میں رنجش اور نفرت پیدا کرتی ہے، بد زبانی لمحوں میں ایسا زخم دے جاتی ہے جو برسوں سے نہیں بھرتا، اور جھوٹ اعتماد کی بنیادیں ہلا کر گھر کے ماحول کو بے چین کر دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے گھروں سے فرشتے دور اور مصیبتیں قریب ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ اعمال سخت ناپسندیدہ ہیں۔ اگر گھر میں برکت، محبت اور سکون چاہتے ہو تو زبان کو نرم، دل کو صاف اور گھروں کو سچائی اور اچھے اخلاق سے روشن کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے نمبر تین پہ ہے والدین کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی وہ گناہ ہے جو گھر کی بنیادوں سے برکت، سکون اور خوشیاں کھینچ لیتا ہے، کیونکہ والدین کی رضا اللہ کی رضا اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔
جب انسان والدین کی بات کو اہمیت نہ دے، ان کی ضروریات کو نظر انداز کرے یا انہیں اپنے رویوں سے دکھ پہنچائے تو صرف ان کے دل نہیں ٹوٹتے بلکہ اس کے اپنے نصیب بھی بند ہونے لگتے ہیں۔ والدین کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے اور ان کی ناراضی نسلوں کی زندگی سے روشنی، کامیابی اور برکت چھین لیتی ہے۔ نافرمانی دل میں سختی، رشتوں میں تلخی، گھر میں بے سکونی، رزق میں بے برکتی اور آنے والی نسلوں میں بھی بگاڑ پیدا کرتی ہے، کیونکہ والدین کے ساتھ اچھا برا رویہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، یہ لوٹ کر ضرور آتا ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان عاجزی، خدمت، نرمی اور محبت کے ساتھ والدین کا دل جیتے، ان کی رضا تلاش کرے اور ان کی دعائیں حاصل کرے، کیونکہ والدین کی مسکراہٹ میں گھر کی خوشیوں کا راز اور اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 4 پہ ہے حرام رزق۔ حرام رزق گھر کی برکت کو خاموشی سے کھا جانے والا ایسا زہر ہے جو نہ صرف ماحول کو بے سکون کرتا ہے بلکہ دلوں کی نرمی، محبت اور باہمی اعتماد تک متاثر کر دیتا ہے۔ جب ناپاک کمائی گھر میں داخل ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ سکون اور برکت سب کم ہونے لگتے ہیں۔ معمولی باتیں بڑے جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں اور ایک بے نام بے چینی پورے گھر پر سایہ کر لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام رزق دعا کی قبولیت کو روک دیتا ہے، یعنی جب تک رزق پاک نہ ہو دلوں اور گھروں پر لگی رکاوٹیں دور نہیں ہوتی۔ حرام لقمہ نہ صرف برکت کو روکتا ہے بلکہ نسلوں کے اخلاق، مزاج اور دلوں کی صفائی تک پر اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے اگر گھر میں سکون، محبت، رحمت اور کامیابی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رزق کو پاک کرنا ضروری ہے، کیونکہ جس گھر کا رزق پاک ہوتا ہے اس میں برکت خود بخود اترتی ہے۔ اسی طریقے پر نمبر 5 پہ ہے گھر میں لڑائی جھگڑا اور دل آزاری۔ وہ آگ ہے جو خاموشی سے گھر کی رحمت، سکون اور برکت کو جلا دیتی ہے۔ گھر اصل میں محبت اور امن کی جگہ ہے، لیکن جب اس میں چیخ و پکار، الزام تراشی، غصہ اور دل زخمی کرنے والے جملے عام ہو جائیں تو وہ گھر اپنی روشنی کھو دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، مگر جب گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کی جگہ تیزی، تلخی اور بے رحمی آ جائے تو دل زخمی ہوتے ہیں، دعا رک جاتی ہے اور رحمت نازل نہیں ہوتی۔ لڑائی جھگڑا رزق کی برکت ختم کرتا ہے، سکون چھین لیتا ہے، بچوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتا ہے، شوہر بیوی کے درمیان محبت کمزور کرتا ہے اور پورا گھر اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ دل آزاری معمولی بات نہیں، ایک سخت لفظ برسوں کا زخم چھوڑ جاتا ہے، اور جب دلوں میں دراڑ پڑ جائے تو فرشتے ایسے گھروں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر میں سکون اور رحمت چاہتے ہو تو زبان میں نرمی، دلوں میں معافی اور رویوں میں برداشت ضروری ہے، کیونکہ جس گھر میں محبت ہو وہاں اللہ کی برکت داخل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 6 پہ ہے قرآن سے دوری۔ قرآن سے دوری کسی بھی گھر کی برکت، سکون اور روشنی کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے، کیونکہ قرآن دلوں کی غذا اور گھروں کی حقیقی روشنی ہے۔ جب مصروفیت، غلط ترجیحات، سستی یا سمجھ کی کمی کی وجہ سے قرآن کی تلاوت اور اس کے مفہوم سے تعلق کم ہو جائے تو گھر میں ظلمت، بے سکونی، جھگڑے، اخلاق کی کمزوری،
بچوں میں دین سے دوری اور دلوں میں سختی پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ایسا گھر ظاہر طور پر چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن قرآن کی آواز کے بغیر ویران محسوس ہوتا ہے۔ قرآن سے دوری کے نتیجے میں رزق کی برکت، ذہنی قرار، دل کی نرمی اور اللہ کی رحمت بھی کم ہونے لگتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں، اس کے معنی سمجھ کر پڑھیں، بچوں کو دلچسپی دلائیں، ہفتہ وار محفل تلاوت رکھیں، بے مقصد مشاغل کم کریں، یعنی بات چیت کم کریں، اور قرآن کی روشنی کو روزمرہ فیصلوں میں شامل کریں۔ جب گھر میں قرآن کی آواز گونجتی ہے تو سکون، رحمت، محبت اور برکت خود بخود لوٹ کے آتی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 7 پہ ہے ناشکری، اور ہر وقت شکایت کرنا گھر کی برکتوں کو روک دینے والے بڑے اسباب میں سے ایک ہے۔ کیونکہ جب دل شکر سے خالی ہو جاتا ہے تو انسان کو ہر نعمت میں کمی، ہر رشتے میں خامی اور ہر معاملے میں بھی بے اطمینانی محسوس ہونے لگتا ہے۔ قرآن کا اصول ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، مگر جب گھر میں ہر بات پر اعتراض، موازنہ، طنز اور شکایت عام ہو جائے تو ماحول منفی ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، محبت کم ہونے لگتی ہے اور رزق میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناشکری خوشیوں کو کھا جاتی ہے، رشتوں کو کمزور کرتی ہے اور دل کو ہمیشہ اداس رکھتی ہے، جبکہ شکر گزاری نعمتوں کو بڑھاتی ہے، دل کو روشن کرتی ہے اور گھر میں سکون، محبت اور رحمتیں بھر دیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو ہے اس پر الحمدللہ کہے، دوسروں کی زندگی سے اپنا موازنہ نہ کریں، گھر والوں کی قدر کریں اور ہر کمی پر شکوہ کرنے کے بجائے اللہ سے دعا کرے، کیونکہ شکر گزار دل ہی وہ دل ہے جس پر اللہ کی نعمتیں مسلسل اترتی رہتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے گھروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیبت، حسد، چغل خوری، ان تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی تمام زمینی آسمانی وباؤں سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی مزید روحانی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔